اب ان کا دوسرا سوال، کہتے ہیں وہ کون سی قبر ہے؟ بڑا مشکل سوال تھا، جو اپنے دفینے کو لے کے گھومتی رہی۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں وہ مچھلی ہے جو یونس کو شکم میں لے کے گھومتی رہی، جو یونس کو شکم میں لے کے گھومتی رہی۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب گھوڑا ہنہناتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مولا کہتے ہیں اللہم انصر مسلمین علی الکافرین، کہ گھوڑا جب بھی ہنہناتا ہے تو کہتا ہے میرے اللہ مسلمانوں کو کافروں پہ غلبہ عطا کر۔ مسلمانوں کو، آج جانوروں کی زبان سمجھنا کہ مسلمانوں کو کافروں پہ غلبہ عطا کر۔ اس کے بعد جب گدھا ہینگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مولا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہم العن اکل الربا، کہ سود کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سود کھانے والے پہ اللہ کی، یہ درس گاہ ہے نا، اس سے ہمیں درس بھی لینا چاہیے۔ اس کے بعد خدا کی قسم شاہ صاحب جتنا مجھے خوبصورت جواب ان چڑیوں کا لگا ہے نا، کہ جب یہ چہچہاتی ہیں تو کیا کہتی ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں جب یہ چہچہاتی ہے تو کہتی اللہم العن اعداء آل محمد، میرے اللہ محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت۔ خدا اگر کہو تو ایک اور روایت نہ سنا دو تاکہ اولی الامر کی صحیح معرفت ہو جائے۔ یہ بھی تہذیب المتین کی قبلہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک حضرت داؤد کا ماننے والا، حضرت داؤد کا ماننے والا، یہ بھی مدینے آ گئے۔ پہلی خلافت کا ہی واقعہ۔ انہوں نے بھی ایسا ہی سوال کیا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہمیں ان کے جوابات چاہیے، ہمیں ان کے۔ کیوں؟ نبی نے جو تمہارے حدیث فرمائی ہے وہ یاد ہے نا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کیونکہ وہ یہودی تھے، وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا جملہ ان کا نبی کہہ کے گیا کہ جو ہمارے نبی ہیں ان سے ان کے علماء افضل ہیں۔ تو پھر یہ حدیث لے کے پہلی خلافت میں پھر آ گئے، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے اور ایک حضرت داؤد کا ماننے والا۔ آگے کہتے ہیں اہل ذوق کے لیے جملے ہوں گے جملہ، جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا وہ آگے بڑھا، وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک نبی موسیٰ بھی ہے، اور تمہارے نبی نے کہا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، تو چونکہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، موسیٰ کا ایک معجزہ تھا، اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا عصا، اور جو اب بھی خاموش رہا پھر اس کا اپنا مقدر، وہ عصا کو پھینکتا تھا، عصا سانپ بن جاتا تھا۔ عصا واقعہ ہے پہلی خلافت کا، واقعہ ہے پہلی خلافت کا، اور ذکر آ گیا سانپ کا، ہائے 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 ہائے، واقعہ ہے پہلی خلافت کا، ذکر آ گیا پھر سانپ کا، جو سانپ سے پہلے ہی ڈرے ہوں ان کے سامنے پھر سانپ کا ذکر، پریشان ہو کے کہتے تم نہیں جانتے ہم اس سانپ سے تو پہلے ہی خوف زدہ ہیں، پہلے ہی خوف زدہ ہے، ہم کہاں سے سانپ بنائیں، ہم نے تو ایک دفعہ دیکھا تھا، یہ بنانے کی اہلیت ہم میں نہیں۔ کہا جب اہلیت نہیں پھر یہ لفظ یہ جملہ کیوں کہا ہے کہ آنا منہم، کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں؟ جب تم ان میں سے نہیں تو گویا تمہارے رسول کی یہ حدیث غلط ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ ادھر سلیمان نے ان کا پھر بازو پکڑا، سلیمان اسی وجہ سے دربار میں ہوتا تھا،
کہ جب کہیں اسلام کی توہین ہو انہیں فوراً وہاں لے جایا جائے جو اصل حقیقت ہے، جو اصل حق ہے، جو اصل مقام ہے. ادھر لے کے وہاں آیا جہاں علی باغ میں پانی دے رہے تھے، علی کے ہاتھ میں رسی تھی. ادھر جب موسیٰ کا ماننے والا آگے بڑھا، کہا کیا رسول کی یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا میرے نبی نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے، میرے نبی نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے. کہا انت منہم، کیا تم انہی میں سے ہو؟ علی نے یہ نہیں کہا انا منہم، میں بھی ان میں سے ہوں. خدا کی قسم ایسا خوبصورت شاہ صاحب جواب دیا ہے جو آج تک کائنات کی فضا میں گونج رہا ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ انت منہم، کیا تم بھی ان میں سے ہو، علی نے یہ نہیں کہا انا منہم بلکہ کہا انا اولہم، میں ان میں سے سب سے پہلا ہوں. انا اولہم، میں ان میں سے سب سے پہلا ہوں، سب سے. وہ کہتا ہے میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ پھینکتا تھا صاف بن جاتا تھا. مولا نے اس رسی سے دستے کو نکالا، دستے کو پھینکا، دستہ سام بن گیا، دستہ سام بن گیا، وہ فوراً مسلمان ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام والا آگے بڑھا، مولا نے اسی دستے کو واپس پکڑا، وہ موم بن کے زنجیر بن کے علی کے ہاتھ میں آ گیا، وہ بھی فوراً مسلمان ہو گیا. اب رہ گیا عیسائی باقی. وہ کہتا ہے میرا عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا. مولا کہتے ہیں آؤ پھر قبرستان چلتے ہیں، آؤ پھر قبرستان چلتے ہیں. ایک قبر پہ آئے، کہا السلام علیکہ یا اہل القبر، اے قبر والے تجھ پہ علی کا سلام ہو. علی کا قبر سے جواب آیا علیک السلام یا امیر المومنین، علیک السلام یا امیر المومنین، مومنوں کے امیر میرا بھی تجھ پہ. کہا قم باذن اللہ، اٹھ اپنی قبر سے اللہ کے اذن کے ساتھ. خدا کی قسم وہ مردہ کفن جھاڑتا ہوا قبر سے برآمد ہوا. علی نے کہا من انت، تو کون ہے؟ کہا انا سام بن نوح، انا سام بن نوح. خدا کی قسم عیسائی مسلمان تو ہو گیا، لیکن میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے فخاطر ببالی، اس کے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی، وہ ابھی مسلمان نہیں ہو رہا تھا. وہ دوسرے دو عالم کہتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کہتا ہے مجھے پریشان یہ بات کر رہی ہے جس کے پاس ہم پہلے گئے تھے وہ کون تھے، جس کے پاس ہم پہلے گئے تھے وہ کون تھے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں تو نہیں جانتا من انت و من انا، کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں. وہ اصحاب محمد و انا آل محمد، وہ اصحاب محمد ہے، میں آل محمد ہوں. محمد وانا آل محمد، وہ اصحاب محمد تھے. اور شیخ الابہام تہذیب المتین کی اسی روایت کو دیکھ لیتا، اسی روایت کو دیکھ لیتا کہ خدا کی قسم اصحاب سے اسلام کی توہین ممکن ہے، ہو سکتی ہے، لیکن آل وہ ہیں جو ہمیشہ اسلام کی سربلندی قائم رکھے، اسلام کے فخر کو بلند رکھیں، اسلام کی عظمت کو بلند رکھیں. کاش دنیا علی کو سمجھ جاتی. کل آپ نے سنا تھا کہ حسین نے دربار میں کہا تھا کہ نحن اہل بیت النبوہ، ہم ہیں نبوت کے گھر والے، ومہدن الرسالہ، ہم ہیں رسول کا رسول بنانے والے. خدا کی قسم جب ادھر مسلسل انکار کیا ہے نا، مروان بیٹھا تھا ساتھ ولید کے، کہ اس کے منہ سے جملہ نکلا کہ ولید اب اگر اس وقت حسین تیرے قبضے سے نکل گیا پھر نہیں آئے گا، یا تو رات کے اندھیرے میں بیعت لے لے یا حسین کا سر قلم کر دے. ادھر جب اس نے کہا نا حسین کا سر قلم کر دے،
حسین کے منہ سے جملہ نکلا اللہ اکبر. خدا کی قسم ابھی اللہ اکبر کی رے ختم نہیں ہوئی تھی کہ ام البنین کا بھی پھٹا ہوا شیر اس تیزی سے اندر داخل ہوا کہ حسین کو چند قدم پیچھے ہٹنا پڑے اور دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے گا. عباس اگر جنگ کی اجازت ہوتی میری ماں دربار سے روتی ہوئی نہ آتی. اور عباس اگر جنگ کی اجازت ہوتی اور میرے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر نہ چلتے. حسین ان 18 بنی ہاشم کو ساتھ لے کے جب واپس آ رہے تھے خدا کی قسم چلتے چلتے عباس پیچھے رہ گئے کہ میرے مولا علی اکبر نے دیکھ لیا. بابا کے قریب آگے کہتے ہیں بابا ذرا چچا عباس کی طرف تو دیکھو. چچا عباس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور کہیں چچا عباس مارے نہ جائیں. اور میرے مولا قریب آئے آگے کہتے ہیں عباس یہ صبر کا وقت ہے. عباس کا جواب سنو گے شہنشاہ وفا کا. دونوں ہاتھ باندھ کے قدموں پہ نظر جما کے کہتے ہیں مولا آپ کہتے ہیں صبر کروں آپ دعا کرو کہ میں دروازہ زینب تک پہنچنے سے پہلے مر جاؤں. اگر تیری بہن نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عباس تیرے ہوتے ہوئے میرے حسین کو موت کی دھمکی میں کیا جواب دوں گا. ادھر حسین گھر میں آئے. خدا کی قسم مولانا قلب حسین مرحوم فرماتے ہیں کہ جب سے حسین دربار میں گیا زینب کبھی دروازے پہ آتی کبھی صحن میں آتی اور دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی میرے اللہ میرا بھائی دربار میں گیا ہے. دربار سے اعتبار اٹھ گیا تھا زینب کا اور میرا بھائی دربار میں گیا ہے. خیریت سے واپس آئے. جب حسین آئے سب سے پہلے زینب نے کہا بھائی میرے لیے کیا حکم ہے. کہا بہن میں وارث شریعت ہوں میں امام وقت ہوں تجھے اپنے شوہر سے اجازت لینا ہوگی. اور شیعہ و علی کے ماننے والوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں امام کی بیٹی ہے امام کی بہن ہے لیکن امام نے ایک مسئلہ اس وقت بھی بتا دیا اور چاہے امام کی بیٹی ہو امام کی بہن ہو بغیر شوہر کی اجازت کے اپنا قدم باہر نہیں رکھ سکتی. اور ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں. خدا سب کی عزت کو سلامت رکھے. ادھر جب آئی ہے نا زینب اون محمد کے باپ کے گھر میں خلاف دستور زمین پہ بیٹھ گئی. سنو گیا زادارو کہ جناب عبداللہ بستر علالت پہ تشریف فرما ہے. ادھر جب جناب عبداللہ نے دیکھا کہا اون محمد کی ماں آج زمین پہ کیوں بیٹھ گئی. جناب زینب رو کے کہتی ہے اون محمد کے بابا آج میں تیرے گھر میں اون محمد کی ماں بن کے نہیں آئی آج میں سائل بن کے آئی ہوں. اون محمد کے بابا تو جانتا ہے مجھے حسین سے کتنی محبت ہے. اون محمد کے بابا تو جانتا ہے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اون محمد کے بابا تو جانتا ہے کہ اگر تو نے اجازت دینے میں تاخیر کی ادھر حسین مدینہ چھوڑے گا ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا. اون محمد کے بابا تو جانتا ہے اور جب میرے بابا نے تیرے ساتھ عقد کیا تھا تو عقد میں شرط لکھی تھی کہ عبداللہ اس شرط پہ میں اپنی بیٹی کا عقد کر رہا ہوں کہ جب حسین مدینہ چھوڑے اور میری زینب کو اجازت دے دینا. اس وقت جناب عبداللہ کہتے ہیں بنت زہرا مجھے کیوں اتنے حوالے یاد دلا رہی ہو. یہ سارا گھر حاضر ہے جو کچھ لے کے جانا چاہتی ہو لے جاؤ. رئیس مدینہ تھے عبداللہ. خدا کی قسم بڑے گھر سے زینب نے اپنا صندوق کھولا. کیا کوئی زیورات نکالے کیا کوئی رقم نکالی. خدا کی قسم ایک اپنی ماں زہرا کی چادر